کچھ ایکسکلوسیو خبریں ہیں. کیا چیف الیکشن کمشنر واقعی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا ہے. نون لیگ نے ٹکٹس کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ سرپرائزز ہیں اس کے اندر. کارروائی کے لیے بری، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کو خطوط ارسال کر دیے ہیں. جنرل باجوہ نے ان کو آفر دی تھی کہ اگر احتجاج بند کر دو تو اس کے بدلے میں آپ کو اگلی حکومت میں 2/3 اکثریت دے دی جائے گی. دانیال عزیز نے موقف دیا ہے. میں نے چونکہ مہنگائی کے اوپر جو ہے نون لیگ کو کرٹیسائز کیا ہے تو مجھے اس کی سزا دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. کچھ ایکسکلوسیو خبریں ہیں جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. کیا چیف الیکشن کمشنر واقعی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ میں اسلام آباد کے اندر موجود ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن کے اندر جو ہے یہ ریومر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی پھیلنا شروع ہو گئے ہیں. اصل کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے. یہ پیغام کیا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے سارے معاملے کے ساتھ، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور نون لیگ نے ٹکٹس کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ سرپرائزز ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تفصیل سے تھوڑی دیر میں. تو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ ہم رواں دواں ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کر لیں گے آپ کی مدد سے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن اس کے اندر شیئر ہوگی. الیکشنز کے حوالے سے ہم لوگ اب اپنی بھرپور کوریج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو انسائڈ ڈیٹیل جو ہے میں اپنے ویلاگس کے اندر اب شیئر کرتا رہوں گا. سب سے پہلی خبر یہ کہ جسٹس مظاہر علی نقوی جنہوں نے کل استعفیٰ دے دیا تھا، سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے اپنے ریزگنیشن لیٹر کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی وہ ڈیٹ 2023 کی غلطی سے لکھ دی گئی تھی. اچھا، اس کے بعد بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچے قسم کے صحافی جو ہیں وہ انہوں نے بیٹھ کے ٹویٹیں کرنا شروع کر دی. جی معاملہ متنازع ہو گیا تو پتہ نہیں یہ کیوں ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. بعد میں اس کی خبر بھی جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے صدر مملکت کو مراسلہ بھیجا ہے اور اس مراسلے میں کہا ہے کہ جی یہ غلطی سے ڈیٹ جو ہے وہ 2023 لکھی گئی ہے، آپ اس کو 2024 ہی کنسیڈر کریں اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ ویسے ہی ہے، مطلب اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جج صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. تو ایویں بلا وجہ انہوں نے ہائپ چند لونڈے لپاڑوں نے جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. ویسے میں یہ بات میں اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں کہہ چکا ہوں. اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد انکوائری کمیشن کی مدت میں جناب توسیع کر دی ہے. ان کی جانب سے لاپتہ کمیشن کی مدت میں توسیع کا گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق کمیشن کی مدت میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے. لاپتہ افراد کمیشن کی مدت میں 6 ماہ سے 3 سال تک کی توسیع کی جاتی ہے اور لاپتہ افراد کمیشن 3 افراد پر مشتمل ہیں اور اس میں کمیشن کے سربراہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہی ہیں ابھی تک. اور ان ممبران میں جسٹس ریٹائرڈ ضیاء پرویز اور سابق آئی جی شریف ورک اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ سیکرٹری دفاع نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں تینوں سروسز چیفز کو فیض آباد دھرنا کیس میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے لیے خطوط ارسال کر دیے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں کچھ انڈر پلے ہوا ہے میڈیا کے اوپر اس خبر کے حوالے سے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں اپنے جمع کرائے گئے تحریری بیان میں بتایا ہے کہ انہوں نے فیض آباد میں 2017 کو ہونے والے دھرنے میں ملوث افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے لیے بری، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کو خطوط ارسال کر دیے ہیں. ان خطوط میں تینوں سروسز چیفز کو 2017 کے دھرنے میں اپنے افسران کے کردار کا جائزہ لے کر کارروائی کا کہا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری بیان کمیشن کو ارسال کر دیا ہے. کمیشن نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے طلب کر رکھا ہے. انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے. اس سے قبل جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی کمیشن میں اپنا تحریری بیان جمع کرا چکے ہیں جس میں انہوں نے کمیشن کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور موقف اختیار کیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے وقت اس وقت کی حکومت کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں کی گئی تھی. اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو گیا. وزارت دفاع کی جانب سے جو یہ لیٹر ارسال کیا گیا ہے، سیکرٹری دفاع نے جو لیٹر لکھا ہے سروسز چیفز کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب اپنے اپنے افسران جو اس کے اندر ملوث تھے ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں اور اس کی انکوائری بھی کریں. تو اب جو ہے the wheel has started rolling officially آپ جسے کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے.
पिछले चंद दिनों से एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी या र्यूमर मॉन्गरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है कि जनाब इलेक्शन डिले कराने के लिए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है शायद वो इस्तीफ़ा दे देंगे। बेसिकली हुआ ये था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अभी अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो इसकी वजह से ज़रा र्यूमर जो है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो गई। तो हमने जनाब अपने कबूतर जो है वो उड़ाए और हमने कहा ज़रा पूरी छानबीन करके जो है मामलात को जो है वो पता करा के आए कि चक्कर क्या है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनके बारे में जो मुझे डिटेल पता लगी है वो ये है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो जेन्युइनली बीमार हैं। उनको सांस लेने के लिए जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उनको, और उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं ना पुश करके काम कर रहे थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो उनसे कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को इतना मत करें, सेहत जो है इंसान की सबसे पहले होती है, तो ये ना हो कि सेहत को जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जो है वो काम करें। तो आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कर लीजिए। बहरहाल उन्होंने बेहतर समझा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है उनको ये कहा कि जी अगर आप अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर आई वांट यू टू कम बैक एंड रिजॉल्व स्टार्ट डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो ये तो हो गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मामला। अब आ जाए ज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये खबरें बेसिकली गर्म थी कि जी अगर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो एक फ़ियास्को जो है वो शुरू हो जाएगा, एक नया जो है वो बहरान आ जाएगा, और इसकी वजह से जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, तो इलेक्शन जो हैं कहीं और डिले ना हो जाएं। तो मैं आज तक की तारीख में, आज की ये जो डेट है, मैं इस तक आपको कम से कम तस्दीक करके बात कह सकता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो अपनी जगह के ऊपर कायम है। ना उनसे जो कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं, वैसे तो सियासतदान वगैरह जो हैं वो मांगते रहें, वो 100 दफ़ा कहते रहें कि जी आप इस्तीफ़ा दें इस्तीफ़ा दें, लेकिन जो कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं जहाँ से प्रेशर्स डेवलप होते हैं वहाँ से किसी किस्म का इनके ऊपर कोई प्रेशर जो है वो नहीं आया है, और ना वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो अपनी जगह के ऊपर ही कायम है और वैसे ही वो काम करते रहेंगे। एक बात, अनलेस और अनटिल आगे चल के कुछ ना हो जाए, मैं आपको आज तक की तारीख के हवाले से ही अपडेट दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस किस्म के मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर जाके जो है वो ये पोजीशन लेती है कि जनाब हम चीफ इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं हैं, ये नाअहल शख्स है और इनको जो है वो अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए था और ये सब कुछ होना चाहिए था। अब सिचुएशन ये है कि हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पैगाम पहुँचाया गया ख़ास तौर पर, और पैगाम भी जो है अडियाला के बासी की जानिब। अब मैं जब अडियाला का बासी कह रहा हूँ तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अडियाला के बासी की जानिब से ये पैगाम पहुँचवाया गया वाया एक वकील के कि जनाब कुछ भी हो जाए बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा ना दीजिएगा, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि वाकई अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि सारी बात है ये खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि र्यूमर मॉन्गरिंग इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, तो ये खबर वहाँ तक भी पहुँची होगी, तो इसलिए ये पैगाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहुँचाया गया कि बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा ना दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो वैसे भी ना वो इस्तीफ़ा दे रहे थे और ना वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। कोई ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ही इज़ टोटली फोकस्ड ऑन द इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस करवाने का पूरा इरादा रखते हैं। दूसरा एक और ख़बर जो है वो ये है बल्ले के निशान के हवाले से। आप जानते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है बल्ला वापस कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ चैनल्स के ऊपर ये चला कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है इस फैसले को। ये ख़बर जो है वो डाल दी गई। अब इसके ऊपर भी हमारे कबूतर ने जो है जो डिटेल्स निकाली हैं वो ये है कि अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट जाने के हवाले से या इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। आज इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी लीगल टीम के साथ बैठेगा और जो फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का उसको टेबल पे रखा जाएगा और उसके बाद उसे डिस्कस किया जाएगा कि इसका कुछ करना है या नहीं करना है। अच्छा, वो जो कुछ करना है वाली यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली जो बात है उसमें वो ये है कि अगर तो फैसले में ये लिखा गया, अगर तो ये लिखा हुआ है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चेक कर सके, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा। लेकिन अगर तो इस चीज़ को नहीं छेड़ा गया है और किसी और वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया गया है, तो फिर
شاید الیکشن کمیشن جو ہے اس کو چیلنج نہ کرے. لیکن ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. مختلف چینلز کے اوپر یہ چلنا شروع ہو گیا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے فیصلہ کر لیا اور وہ جا رہا ہے سپریم کورٹ اس فیصلے کے خلاف. تو دیر ہیز ناٹ بین اینی ڈیسیجن آن دس میٹر. یہ ابھی پینڈنگ رکھا ہوا ہے. اس پہ آج میٹنگ ہوگی الیکشن کمیشن میں, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو ہے میں نے کہا ذرا تھوڑا سا جو انسائٹس جو تھوڑی سی ریومر مانگرنگ چل رہی تھی اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے, ابھی میں آتا ہوں مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے اوپر بھی آتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا سرپرائزز ہوئے ہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے ان کو اور شاہ محمود قریشی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو. انہوں نے آفر دی تھی کہ اگر احتجاج بند کر دو تو اس کے بدلے میں آپ کو اگلی حکومت میں 2/3 اکثریت دے دی جائے گی اور آپ اپنی حکومت بنا سکو گے. اگر بات نہیں مانو گے تو آپ کی پارٹی کو 30 سیٹوں پر محدود کر دیا جائے گا. یہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کو مطلب عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو یہ پیغام دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی گفتگو کی کچھ اسی طرح کے ٹاپک کے اوپر. انہوں نے کہا جی خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ گزشتہ سال جب ضمنی الیکشن آئے تو اس وقت کے آرمی چیف باجوہ نے خان صاحب سے ملاقات میں انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ احتجاج کی سیاست کریں گے تو پھر نہ آپ کو سیٹیں ملنی ہیں, اور عین اس وقت انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کے خلاف سائفر کا کیس بھی دائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک نیا لائن آف کمیونیکیشن ہے, جو نئی چیزیں ہیں یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے 2 لوگوں کو کمیونیکیٹ کی گئی ہیں جنرل باجوہ کے متعلق. اب اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ بتا رہے ہیں, مطلب علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اگست 2022 کا مطلب ہے کہ اس بات کو اب اپروکسیمیٹلی کوئی 1.5 سال ہو چکا ہوا ہے کہ 1.5 سال پہلے جو ہے وہ جب جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے تو اس وقت یہ دھمکیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جو موقع لڑائی کے بعد یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ 1.5 سال پہلے جب آپ کو یہ دھمکی دی جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بولا جب آپ کو یہ سارا کچھ کہا جا رہا تھا اور جنرل باجوہ نے اتنی کیٹیگورکلی آپ کو یہ کہا تھا؟ اور آئی بلیو کہ ویسے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور یہ ملاقاتیں اگر ہوئی بھی آپ کی جنرل باجوہ سے تو یہ عارف الوی صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی تھیں, ان کے ہوتے ہوئے آپ کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ تو اور کوئی ملاقات رپورٹڈ نہیں ہے. تو اس ملاقات کے حوالے سے تو آج تک کبھی یہ بات نہیں ہے. یہ نیا شوشہ جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہو گیا؟ تو بہرحال یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے اب انتظار ہوگا کہ کیا جنرل باجوہ اس کے اوپر کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یا وہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن دینا چاہے کہ کیا کوئی اس قسم کی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا مسلم لیگ نون کے حوالے سے. مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کل رات کو مختلف ڈویژنز کے مختلف اضلاع کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ٹکٹس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے, اور اس میں چند سرپرائزز بھی ہیں اور چند شاکرز بھی ہیں. ایک ایک کر کے اس کو ذرا میں تھوڑا سا ایویلیویٹ کرتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے راولپنڈی ڈویژن, جس میں اٹک, راولپنڈی, چکوال, تلہ گنگ اور جہلم, ان کے امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ ٹویٹ کی. کچھ دیر کے بعد گجرانوالہ ڈویژن, جس میں گجرات, وزیر آباد, حافظ آباد, منڈی بہاؤدین, سیالکوٹ, نارووال, گجرانوالہ, اس کی امیدواروں کی لسٹ بھی انہوں نے ٹویٹ کی. اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن, اس میں چنیوٹ, فیصل آباد, ٹوبہ ٹیک سنگھ, جھنگ یہ شامل ہیں, یعنی نارتھ اور سینٹرل پنجاب اس کی لسٹیں جو ہیں شامل ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ننکانہ صاحب, شیخو پورہ اور قصور کے امیدواروں کے ناموں کو بھی اعلان کر دیا گیا. اب اس میں جو سب سے بڑا جو شوق آیا ہے وہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو جو ہے وہ NA-75 سے ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے. اور الیکشن سے پہلے مطلب دانیال عزیز صاحب, اب دانیال عزیز جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے جب یہ ٹکٹس کے حوالے سے ابھی انٹرویوز شروع ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے بیانات دے دیے تھے اور کھلم کھلا ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع کی تھی. بعد میں ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا. اس شو کاز نوٹس کے جواب میں جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں اور میں نے جو کچھ احسن اقبال کے بارے میں کہا ہے میں اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس میں دانیال عزیز صاحب کے جو سپورٹرز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی یہ بات ضرور ریز کریں گے کہ دانیال عزیز جو ہے ان کے اوپر نااہلی ہوئی, ان کی 5 سال کی ان کی نااہلی ہوئی, ان کو جو ہے وہ توہین عدالت کے اندر جو ہے وہ سزا دی گئی, تو انہوں نے کافی سفر کیا. اچھا اس کے بعد دانیال عزیز صاحب کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا آج سے چند ماہ پہلے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سفر کیا, بڑی دیر تک وہ ہاسپٹل میں بیڈ ریڈن رہے.
اس کے بعد اب وہ پبلک ڈومین میں جو ہے واپس آ گئے ہیں، لیکن واپس آتے ساتھ ہی جو ہے وہ سیدھا پارٹی کے ساتھ جو ہے ان کی کنفرنٹیشن ہو گئی ہے۔ اچھا، دانیال عزیز کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مریم نواز کا جو کور گروپ ہوتا تھا، جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان، جو پرائم منسٹر تھے بعد میں نااہل ہوئے تھے، تو دانیال عزیز صاحب جو ہے اس کچن کیبنٹ کا حصہ تصور کیے جاتے تھے۔ وہ مریم نواز والا جو گروپ تھا اس کا ہی ایک حصہ کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور پی ایم ہاؤس کے اندر ان کے مستقل ڈیرے ہوتے تھے۔ مریم نواز کا جو میڈیا سیل وہاں پہ موجود تھا اس میں مستقل ان کا قیام جو ہے وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ دینا ایک بہت بڑی شاکنگ خبر ہے۔ البتہ دانیال عزیز نے اس سلسلے میں موقف دیا ہے اور انہوں نے کہا جی میں ہاسپٹل میں تھا تو میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا ہے، اور مجھے بیسکلی میں نے چونکہ مہنگائی کے اوپر جو ہے نون لیگ کو پبلک ڈومین کے اندر جو ہے میں نے کرٹیسائز کیا ہے تو مجھے اس کی سزا دی گئی ہے۔ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ NA76 سے البتہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور لالا موسیٰ سے جو ہے وہ MNA چودھری جعفر اقبال کو بھی پارٹی کا ٹکٹ نہیں مل سکا ہے۔ ان کے بجائے نصیر عباس سندھو جو ہے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چودھری جعفر اقبال ٹی وی شوز میں باقاعدگی سے نون لیگ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور پارٹی کے مضبوط آواز جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس بار ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NA96 فیصل آباد سے بھی کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ طلال چودھری صاحب کا حلقہ ہے، لیکن طلال چودھری صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں اب تک اناؤنس کیا گیا۔ یہاں پہ شیر وسیر جو ہیں ان کے اور طلال چودھری کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے کہ کس کو ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بڑی ہی کلوز فائٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر چل رہی ہے فیصل آباد میں، لیکن یہاں پہ اب تک نام اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ NA104 سے آپ کے سابق اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف صاحب کے اپوزیشن لیڈر تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو راجہ ریاض صاحب ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ نون لیگ کو حالیہ ہی جوائن کرنے والے فیصل صالح حیات ان کو NA108 سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے، اور PP 125 سے بھی فیصل صالح حیات صاحب کو جو ہے وہ صوبائی ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ رانا احسان افضل ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا۔ استحکام پاکستان پارٹی سے ہمایوں اختر خان صاحب جو تاندرے والا سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہو سکی ہے، اور NA97 سے جو ہے وہاں سے علی گوہر خان کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا ہے، تو ان کو ہمایوں اختر خان صاحب کو جو ہے وہ کلیئر گراؤنڈ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ سے رانا تنویر حسین فیملی کے لیے 3 ٹکٹ جو ہے ان کی فیملی کے اندر بانٹے گئے ہیں۔ میاں جاوید لطیف کے لیے جو ہے وہ 2 ٹکٹ، ایک ان کا ٹکٹ اور ایک ان کے بھائی کا ٹکٹ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھائی کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ NA132 قصور سے ابھی تک کسی ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے البتہ اپنے پیپرز جمع کرائے ہوئے، لیکن ابھی تک ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ جلال پور جٹا میں مریم نواز کا جو جلسہ ہوا تھا وہ اس پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی کہ وہ جلسہ جو ہے وہ قابل دید نہیں تھا، اچھا شو نہیں تھا، تو وہ جو جلسہ کرانے والے تھے علی وڑائچ صاحب ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا۔ سزا ملی ہے میرے خیال میں ان کو کہ مریم نواز کا جلسہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے بیسکلی اپنے گھر کو جو ہے وہ سارا پیلا پیلا کر دیا تھا کہ جی مہندی کا افیکٹ جو ہے وہ بنا دیا تھا، لیکن جلسے کے اوپر اتنا کانسنٹریشن نہیں کی تھی جتنی اپنے گھر کو کی سجاوٹ میں انہوں نے کانسنٹریشن کی تھی۔ اس کے علاوہ NA64 سے ابھی تک کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ یہاں سے مسلم قاف کے چودھری صالح حسین جو ہے امیدوار ہیں، تو یہاں سے بھی مسلم لیگ نون نے ابھی تک کوئی ٹکٹ اناؤنس نہیں کیا۔ NA51 سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ اسامہ سرور جو ہے ان کو مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کے مطابق جناب NA54 ٹیکسلا نون لیگ اور IPP کے متوقع اتحاد کے خلاف وہاں پہ ابھی سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ سابق نائب صدر واہ کینٹ ملک عارف محمود نے ایک احتجاجی پریس کانفرنس، جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک احتجاجی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی غلام سرور خان کے ساتھ جو ہے وہ جن کا تعلق IPP سے ہے اور IPP جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے، تو ان کے ساتھ کسی صورت سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسا کیا گیا تو نون لیگ کی جو وہاں پہ نیٹ ورکنگ ہے وہ اس انتخابات کا جو ہے بائیکاٹ کرے گی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے تو غلام سرور خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی بھاری اکثریت سے وہاں پہ یہ الیکشن جیتا تھا، اور نون لیگ کی پوزیشن کو اتنی تگڑی نہیں ہے اس حلقے کے اندر، تو موسٹ پرابلی غلام سرور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب وہاں پہ جہاں پہ یہ اتنے آپس میں ٹسلز ہو رہے ہیں،
وہیں پہ لاہور میں روہیل اصغر صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب ان کے درمیان بھی ٹکٹ لینے کے حوالے سے ایک ٹسل ہو رہا ہے. تو ان کی آپس میں یہ جو ٹسل ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نواز شریف صاحب سے جو ہے جاتی عمرہ میں شیخ روہیل اصغر صاحب کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق بھی موجود تھے. اور ایاز صادق اور روہیل اصغر کے درمیان جو ہے وہ تمام گلے شکوے دور کروانے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا. نواز شریف صاحب نے کہا جی کسی بھی رہنما کو ناراض نہیں کیا جائے گا، پارٹی کے لیے سب کی قربانیاں ہیں، سب کو موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. دوسری جگہ پہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے این اے 242 کراچی پر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبر کی تردید کر دی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ تردید تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اس حلقے میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے یہ خبر چلتی رہی، 24 گھنٹے کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کو خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو سٹیٹس کو کے اوپر ہی وہ صورتحال ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے کہ یہ حلقہ جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.